بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ گفتگو اور خطبات حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ سے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ حقیقی توحید کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا، تو آپ سماعت فرمائیں۔ حقیقی توحید کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو تاکہ اس سے کچھ حاصل کر سکو، حالانکہ دنیا کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کے پیچھے دوڑتی ہے تاکہ ان کو کچھ دے دیں۔ وہ دنیا ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے۔ تم لوگ اپنے نفس سے جنگ کرتے ہو، اس پر توحید کی تلوار سے حملہ کرو، پرہیزگاری کی ڈھال پہن کر اور یقین کی تلوار لے کر برابر مقابلہ کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دے گا اور تم اس پر سوار اس پر ہی سوار ہو کر لگام ہاتھ میں لے کر جدھر چاہو گے گھماؤ گے وہ تمہاری اطاعت کرے گا اور اطاعت سے رہے گا اور تمہارے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے گا، تمہارا بوجھ بھی اٹھا لے گا۔ سب سے کامیاب شخص وہی ہے جس نے اپنے نفس اور اس کی خواہش کے اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ اے مخاطب، کان کھول کر سن لیں، تیرا اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنا سراسر باطل ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ تجھ کو اپنی طاقت اور اپنے مال و اسباب پر بھروسہ ہے۔ سمجھدار بننے کی کوشش کر، یہ سب چیزیں خالی زبان کے دعوے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو عمل کی ضرورت ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو ممبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحتیں کرتا ہے، اس میں خود بھی ہنستا اور ہنسانے والا، لطیفے بیان کر کے سننے والوں کو بھی ہنساتا ہے۔ یقین جان، تجھے آخرت میں کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی ہے اور نہیں سننے والوں کو۔ وعظ و نصیحتیں کرنے والا استاد، معلم دعا کرتا ہے، ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، اور سننے والے مکتب کے چھوٹے بچوں کی طرح۔ بچے کو سختی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے۔ بہت کم بچے ایسے ملیں گے جو اللہ کی رحمت اور شفقت سے بغیر استاد کے بھی علم سیکھ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے مل جائیں گے جو زبان سے تو نہیں مگر ان کا عمل کہتا ہے کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں مرتے ہیں اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ مکہ کے کافروں نے بھی یہی بات کہی تھی، اس زمانے میں مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ تم لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہو، مگر عمل بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ میرے نزدیک ایسے لوگوں کی مچھر کے پر کے برابر بھی
قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارا بھرم کھل جائے گا، سب چیز وہاں ظاہر ہو جائے گی۔ وہ اتنے جاہل ہیں کہ اپنی عقل و تمیز سے اچھے برے کو سوچ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شاہی پیالہ جو کہ غائب ہو گیا تھا بن یامین کی کھورجی یعنی اس کے تھیلے میں اور اس کی کھولی سے حاصل ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی درخواست کی کہ سزا میں بن یامین کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیا جائے اور بن یامین کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ جواب ملا کہ اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے میرا پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم دوسرے کو نہیں لے سکتے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہمیشہ اچھی چیز لی جاتی ہے۔ بن یامین اور بھائیوں میں سب سے اچھے تھے، اس لیے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پسند کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو لیتا ہے جن کے دلوں میں ایمان، یقین اور ولایت کی پونجی ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے دروازے پر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ خود یعنی اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ جو خزانوں کے دروازے پر بٹھا دیتا ہے اور اپنی شفقت اور محبت کے اور مہربانی کی بارش اس پر ہوا کرتی ہے، اس پر ڈھیر سی بارش مہربانی کی دی جاتی ہے۔ ہائے افسوس او مخاطب، تیرے اسلام کی چادر بالکل تار تار ہو چکی ہے، تیرے ایمان کا کپڑا ایک دم میلا ہو چکا ہے، تو قرب و ولایت کے لباس سے بالکل ننگا ہو چکا ہے، تیرا قلب، دل جہالت، حماقت، بیوقوفی سے بھر چکا ہے، تیرا باطن یعنی دل ایک دم ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کے بارے میں تجھ کو کامل اعتماد نہیں ہے، تیرا ظاہر تو آباد ہے لیکن باطن بالکل ویران اور اجڑا ہوا ہے، تیرا اعمال نامہ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو چکا ہے، تیری دنیا جس کی محبت سے تو ڈوبا ہوا ہے، جو تیری دنیا ہے اس میں تو محبت سے ڈوب چکا ہے، تو اس سے یہ سب چیزیں ہیں وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے، اور قبر و آخرت جس سے تو غافل ہے سامنے آنے والی ہے۔ افسوس تجھ کو کچھ بھی فکر نہیں ہے، یہاں سے جانے کے بعد جس دنیا میں تجھے پہنچنا ہے اس کی فکر کر۔ ممکن ہے کہ تیری موت آج بلکہ اسی وقت آ بھی جائے تو تیرے اور میری امیدوں کے درمیان حائل ہی جائے، اس میں جو محبت تھی اس میں بھی حائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ، دنیا کی جو خواہش تو لے بیٹھا ہے اسے ہرگز نہیں پا سکتا اور نہیں تجھے مل سکتی ہے۔ ہاں، جس آخرت کو تو بھلا بیٹھا ہے وہ البتہ تجھ کو ملے گی۔ اللہ کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے امید رکھنی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ تو کوئی نقصان پہنچ سکتا نہ کوئی فائدہ، وہ ہر کام کے لیے سبب، وسیلہ، ذریعہ مقرر فرما دیتا ہے۔ ذریعہ کو یا اس کے وسیلے کو وہ مقرر کرنے والا ہے۔ حکم سبب پر جاری ہوتا ہے، اللہ کا حکم جو سبب بنتا ہے اس کا وہ جاری ہوتا ہے، اس کا حکم۔ جب تو حکم پر عمل کرے گا تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سبب کہ تجھ سے اس طرح گر جائیں گے اور تو بھی اس طرح سے گر سکتا ہے جیسے پیڑ پودوں سے پتے گرتے ہیں، اسی مثال۔
اسباب ختم ہو جائیں گے اور جتنا مثبت جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. یعنی کہ چھلکا جو ہے وہ ظاہر طور پر ختم ہو جائے گا اور اس کا گودا رہ جائے گا، جو چیزیں کچھ حاصل نہیں. توحید کو اپنانے والا شخص ایک حالت میں دوسری حالت کی جانب بدلتا رہتا ہے. مشق سے ایسی چیزوں کے طرف اور ایسی جو ناجائز چیزیں اس سے نہر اور نہر سے ندی کی جانب، ساکھ سے جڑ کی، اور جہاں تک جو ہے جاتی ہیں اس کی جڑ تک، کہ اس کی جانب، بیٹے سے باپ کی جانب، بندوں سے معبود کی جانب، کمزوری سے طاقت کی جانب، غریبی سے امیری کی جانب، قلیب یعنی تھوڑا سا میں سے کثیر یعنی زیادہ کی جانب. تھوڑا ہو اس کا تھوڑا زیادہ. تو آگاہ ہو جا اور میرے سامنے زیادہ باتیں نہ بنا. تم میں کتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے دل و ایمان عمل سے بالکل کورے ہیں. یعنی یہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ مل سکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ اپنا آگے کی اپنا گفتگو میں بدعت اور گمراہی کا جو زور زمانے میں بنتا رہتا ہے، اس کے بارے میں جو کمزور ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ.